رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بارگاہ رب کریم میں دعا گو ہوں کہ مولا کائنات آپ تمام صاحبان کا اس مقدس مجلس میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور ذات کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا کائنات محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مالک کل جہاں جہاں سے بھی احباب تشریف لائے ہیں سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرما. پوری امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما. پروردگار عالم بحق اہل بیت الاسلام امت مسلمہ کے اندر تکفیر ڈالنے والے شرپسند عناصر کو اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام فرما. یا کریم و غفور رحیم اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نصیب فرما. یا اللہ بحق اہل بیت علیہ السلام کریم و غفور رحیم اللہ یہاں کی جتنے بھی بستی کے احباب ہیں مولا کائنات سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. آفات و بلیات سے محفوظ فرما. یا اللہ اس قبرستان کے مدفن مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما. اور بالخصوص سرکار جن کی در پر یہ مجلس عزا کا انعقاد ہے پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند فرما. اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. پروردگار عالم بحق محمد و اہل بیت محمد مرحوم سید کے احسان کے لیے یہ جو اہتمام ہے آج کی مجلس کا مولا ان کے درجات کو بلند فرما. انہوں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. بانیان کی توفیقات خیرہ میں اضافہ فرما. یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد بحق جناب سیدہ پروردگار عالم فلسطین کے اندر مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ حماس کو ترقی عطا فرما. یا اللہ حزب اللہ کی قوت بازو میں اضافہ فرما. پروردگار محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ دشمنان اہل بیت و دشمنان اسلام امریکہ برطانیہ اسرائیل اور ان کے حامی جو ہیں پروردگار انہیں اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام فرما. فرزند زہرا قائم آل محمد کے ظہور پہ تعجیل فرما. امت مسلمہ کو بیداری عطا فرما. اسلامی مملکتوں کو ایک اور یکجا ہونے کی توفیقات عطا فرما. یا اللہ ہمارے ان شہداء کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ غزہ کے اندر جو مسلمان مومنین مسلمین مرد و زن پریشانی کے عالم میں ہیں پروردگار عالم ان کی مدد فرما. یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ جناب سیدہ کا قرب عطا فرما. یا کریم و غفور رحیم اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو حاجات کو مستجاب فرما. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مومنین کرام پروردگار عالم کا احسان اور شکر ہے کہ اس خالق نے ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ ہم ایک جگہ پہ جمع ہیں اور کس سلسلے میں ہیں کہ الحمدللہ ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس کے انعقاد کے وسیلے سے ہم جو ہے وہ ایک جگہ پہ جمع ہیں. اور یہ پروردگار عالم کا لطف ہے کہ اس خالق نے ہمیں اس مصروف ترین وقت میں بھی یہ موقع فراہم کیا کہ ہم ذکر محمد و آل محمد کا انعقاد کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے عزیزان گرامی. پروردگار عالم کا لطف ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس مجلس اعزا میں شریک ہیں. میں ایک انتہائی مستند عالم دین الحمدللہ اس مجلس میں ہمارے انتہائی قابل فخر احباب انتہائی تعلیم یافتہ احباب دین سے محبت و پیار و درد رکھنے والے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں.
اور اس چیز کی بڑی خوشی ہے، اور پروردگار ہم سب کو اپنے دین اور مکتب سے محبت و پیار نصیب فرمائے انشاءاللہ، اور ان صاحبان کا سایہ انشاءاللہ ہمارے سروں پہ دراز رہے۔ تو میں ایک انتہائی مستند شخصیت سے یہ سماعت فرما رہا تھا کہ عزیزان گرامی، انسان کو جب تک توفیق الہی شامل حال نہ ہو، نہ ہی قرآن کی تلاوت نصیب ہوتی ہے، نہ ذکر محمد و آل محمد کا انعقاد نصیب ہوتا ہے۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ بھی نظر پروردگار ہے، لطف الہی ہے، اور اگر ہم ذکر محمد و آل محمد کا انعقاد کرتے ہیں تو یہ بھی لطف پروردگار عالم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کتنی خوش نصیب ہے ملت اسلامیہ، کتنے خوش نصیب ہیں مسلمان عالم، کتنے خوش نصیب ہیں وہ شخص کہ جس کے دل میں نبی و آل نبی کی محبت ہے۔ آؤ میری حیثیت کیا ہے، میں علماء کی موجودگی میں آپ کی خدمت میں وہ روایت پیش کیے جا رہا ہوں کہ انعقاد آپ اس مجلس اعزا کا کرتے ہیں تو عزیزان گرامی اجر پروردگار عالم آپ کو کس قدر عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ روایات میں موجود ہے کہ جب آپ مجلس اعزا کا انعقاد کرتے ہیں یا تلاوت الہیہ سے ان مجالس کا آغاز کرتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں انشاءاللہ، کیونکہ ہماری ان مجلسوں کا آغاز بھی تلاوت قرآن سے ہوتا ہے۔ یہ مجلس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ڈرا جائے یا جس سے دور بھاگا جائے، نہ، مجلس اصل میں تفسیر قرآن کا نام ہے، مجلس اصل میں تشریعات قرآن کا نام ہے۔ بھئی ان مجلسوں میں کیا ہے، ان مجلسوں میں آپ نے دیکھا ابھی اس کا آغاز ہوا اور شاہ صاحب نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ مجلس اعزا کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کیا جاتا ہے، قرآن سے مجلس کا آغاز ہوتا ہے، اور قرآن کے ذیل میں ہی یہاں پہ گفتگو ہوتی ہے، اور جو بھی مجھ جیسا گنہگار یا کوئی بھی اس منبر پر آنے کی سعادت حاصل کرتا ہے وہ بھی آگے اپنا نظریہ بیان نہیں کرتا اور نہ ہی اپنے نظریے کو بیان کرنے کا حق ہے۔ یہاں آنے والا بھی کہتا ہے قال اللہ تبارک و تعالی، یا کہتا ہے قال رسول اللہ، یا قال حسین یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین، وہ جو ہے یا نہیں۔ لہٰذا ان مجلسوں کی ابتدا بھی قرآن سے ہوتی ہے، ان پر گفتگو بھی قرآن سے ہوتی ہے، اور عزیزان گرامی اب قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توجہ انشاءاللہ، بسم اللہ، آپ سلامت رہیں انشاءاللہ۔ قرآن کریم ہم نے صرف قرآن کو ثواب کی نیت سے لیا، قرآن ثواب کی کتاب نہیں ہے، قرآن اصلاح کی کتاب ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ خبردار میں کہیں یہ استغفر اللہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ میں کہیں تلاوت قرآن سے اس کی مخالفت میں نعوذ باللہ بات کر رہا ہوں، نہ۔ عزیزان گرامی وہ ہمارے اکثر آپ الحمدللہ جانتے ہیں، بڑی ایک عظیم شخصیت ہے، اور میں متعدد مرتبہ ان کا یہ جملہ مجالس میں پیش کر چکا ہوں کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں آج صبح صبح کون منحوس منہ لگے، پورا دن جو ہے وہ اچھا نہیں گزرا، پتہ نہیں آج کون منحوس منہ لگا ہے۔ وہ کہتے ہیں افسوس ہے تم پر، منحوس وہ نہیں منہ لگا، تیرے گھر میں نور پڑا ہے، تو منحوس کے منہ کیوں لگا؟ بھئی تیرے گھر کے اندر قرآن پڑا ہے یا نہیں؟ تو تمہیں تو چاہیے تھا کہ صبح صبح تم منحوس کے منہ نہ لگے، نور کے منہ لگے، قرآن کو کھول کے دیکھ لیتا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو عزیزان گرامی بات کوئی بھی ہو، وہ قرآن سے ہو یا بارے سے قرآن کے فرمان سے ہو، مذاہب تب دیتی ہے نا بات کہ جب قرآن سے ہو یا بارے سے قرآن کے فرمان سے ہو، تو جس قرآن کی اتنی عظمت ہے، جس کے قلب پہ نازل ہوا وہ کتنا باعظمت ہوگا؟ ارے جس نبی کے قلب پہ قرآن آیا وہ کتنا باعث عزت اور باعث احترام ہوگا وہ نبی کہ جس کے قلب پر قرآن آیا۔ اب آؤ دیکھتے ہیں محفل قرآن کا انعقاد کرنے کا ثواب اور محفل مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کا انعقاد کرنے کا ثواب۔ خدا کی قسم انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے عزیزان گرامی کہ ہم اہتمام یہاں کرتے ہیں اور اس کا اس قدر اجر ملتا ہے کہ دیکھیے تمام صاحبان علم و فہم بیٹھے ہوئے اور جانتے ہیں کہ کلام الکاتبین انسان کے اعمال پر شاہد ہوتے ہیں، لکھتے ہیں، نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، برائیاں بھی لکھی جاتی ہیں، فرشتے جو ہیں وہ مقرر ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن اتنا کریم ہے ہمارا خالق، اتنا
बख्शिश की इंतहा कर दूं। प्यार करता है रब करीम, हम दूर भाग रहे हैं, वो लुत्फ कर रहा है, वो प्यार कर रहा है, वो बुला रहा है। तो जो है ना इंशाअल्लाह ज़ेब तो तमाम करूंगा, ज्यादा मुजाहिर नहीं बनूंगा, लेकिन पूरी तरह जो हाथ का तालिब अज़ीज़ान गिरामी इतना करीम है, कभी शबे जुमा दे देता है, इतना करीम है कभी रोज़े जुमा दे देता है, इतना करीम है कभी रबीउल अव्वल दे देता है, इतना करीम है कभी रजब और शौबान दे देता है। भाई तवज्जो, हम इनकी अगर हकायत से इनकी फजीलतों से आगाह हो जाएं तो हमें समझ में आ जाए कि वो रब करीम किस कदर लुत्फ करता है, कितनी मोहब्बत करता है अपनी मखलूक से, और कहता है कि अगर कोई मेरी इस किताब की तिलावत करता है और मेरी इस किताब का दीदार करता है, मेरी इस किताब को देखता है, अरे तिलावत करना बात का मरला, इस किताब को देखना भी इबादत है। कुरान करीम को देखना भी क्या है, इबादत। और उलमा की मौजूदगी यहाँ पे मौजूद और तस्दीक फरमाएंगे कि मासूम फरमाते हैं जो मारिफत के साथ एक आये मजीदा की तिलावत करता है, अल्लाह उसके लिए एक फरिश्ते को खल्क करता है जो कयामत तक उसके लिए इस्तग़फ़ार करता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुश नसीब है या नहीं है? कुरान है, कुरान की तिलावत का ये फायदा, अरे अगर एक आयत की तिलावत का ये फायदा, काश के उस आयत मजीदा पर जरा रुक के हम उसको समझ के पढ़ें, उसके तर्जमे पे गौर करें, जिस तरह मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन का नहज बलागा में मौजूद फरमान रोज़े रोशन की तरह मौजूद है कि जब मेरा दिल करता है कि मैं परवरदिगार आलम से बात करूं तो नमाज पढ़ता हूं, और जब दिल करता है कि वो मुझसे बात करे तो कुरान पढ़ता हूं। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब मैं अपने मौजू की तरफ आते हुए आपको पैगाम देना चाहता हूं कि देखिए, फरिश्ता नेकी वाला नेकियां लिखता है, बदी वाला बदियां लिखता है, लेकिन इतना करीम है मेरा खालिक, इतना रहमान है मेरा खालिक, इतना रहीम है मेरा करीम अल्लाह कि कहता है मेरे मलाइका, ये मेरा बंदा जब किसी नेक काम का इरादा करता है, नियत करता है, अभी अंजाम नहीं देता, इसने सिर्फ नियत की है नेक अमल के अंजाम देने की, अब इसके नामे अमाल में नेकियां लिखना शुरू कर दो। नेकियां लिखना, अभी मैंने अमल अंजाम नहीं दिया। तो जो है ना, रात को मैं बिस्तर पर पहुंचा, पता नहीं अभी उठूंगा या नहीं उठूंगा सुबह, पता नहीं, क्योंकि हदीस कुदसी में मौजूद है कि कई मरतबा मैं तेरी रूह को अपने पास बुला लेता हूं, मेरी मर्जी है मैं उसको वापस लौटाऊं या न लौटाऊं, परवरदिगार आलम कहता है। तो पता नहीं मैं सुबह उठूंगा या नहीं उठूंगा, लेकिन बिस्तर पर पहुंचते हुए अगर मैं इस नीयत से सो रहा हूं कि ऐ मेरे खालिक, ये इस्तराहत, ये सुकून तो जो है ये नहीं। अल्लाह अकबर। हमारे मासूम फरमाते हैं, हमारे मानने वालों, उस खालिक की बारगाह में सरगोशियां किया करो, उसके बारगाह में सरगोशियां किया करो। जब बिस्तर पर लेटो तो ये सोचो, ये तुम्हें खूबसूरत घर किसने दिया, ये आरामदेह बिस्तर किसने दिया, ये नींद जैसी अजीम नेमत तुम्हें किसने दी। भाई तवज्जो है ना इंशाअल्लाह, तो रात नहीं गए हैं, ये खूबसूरत सातें तुम्हें किसने दी। मुझे आप बताइए, साहिबान अक्ल बैठे हुए हैं, करोड़ों रुपए अगर इंसान के पास हो, नेमत नींद चली जाए, अगर अल्लाह नींद की वो जो सुकून है, नींद वो अल्लाह लेने पे कादिर है या नहीं। वो कोई अब आपका 50,000 का बेड या 1 लाख रुपए का बेड बगैर नींद के किसी काम का है? ये सेहत, ये नेमत, नींद नेमत, बिस्तर नेमत, घर नेमत, तो जो है नहीं। यहाँ पर मुझे कोई 1 कप चाय का पिला दे तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे अगर कोई अच्छे इज्जत के साथ पेश आ जाए तो मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐ इंसान, क्या कभी हमने इन नेमतों का शुक्र अपने बारगाह परवरदिगार में अदा किया है कि मेरे अल्लाह, तूने मुझे ये घर दिया, तूने मुझे नींद की नेमत दी, तूने मुझे सेहत दी, तूने मुझे तंदुरुस्ती दी, तूने मुझे अच्छा खानदान दिया, जितनी भी नेमत हमें मिली है, हमने कभी उस बारगाह परवरदिगार में शुक्र अदा किया है? अगर नहीं किया है तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और अज़ीज़ान गिरामी, वो खालिक ये कहता है कि जब मेरा ये बंदा बिस्तर पर लेटे हुए ये नियत करता है ना कि मैं सुबह बारगाह परवरदिगार में उसके बुलावे पे जाए नमाज पे पहुंचूंगा, अभी सुबह होगी तो उठेगा, लेकिन मैं फरिश्तों को कहता
अच्छी नीयत करके सोया है, नमाज की नीयत करके सोया है, इसके नामा अमाल में नेकियां लिखना शुरू कर दो। इसके नामा अमाल में नेकियां लिखना शुरू कर दो। सुबह उठेगा तो देखा जाएगा। और अज़ीज़ान गिरामी, अब अगर इंसान से कोई गुनाह सरज़द होता है ना, इंसान अगर कोई खता करता है, कोई गुनाह सरज़द होता है, इतना करीम खालिक है, इतना रहमान अल्लाह है, वो अपने मलाइका से कहते हैं, रवायत के जुमले हैं कि 9 घंटे तक इंसान का वो गुनाह लिखा नहीं जाता। 9 घंटे गुनाह लिखा नहीं जाता। अल्लाह कहता है मुमकिन है ये मेरा बंदा शर्मिंदा हो जाए, मेरी बारगाह में आ जाए, तौबा कर ले, लिहाजा इसके गुनाह को लिखना नहीं है। तो जो हमारे और एक अमल ऐसा है, बल्कि 2 अमल ऐसे हैं, 2 अमल ऐसे हैं कि जिनके अंजाम देने से ये दोनों फरिश्ते बैक वक्त हरकत में आते हैं। वो जो है नेकियों वाला नेकियां लिखते हुए आता है, बुराइयों वाला बुराई का मुर्तकिब होते हुए हरकत में आता है। लेकिन एक 2 अमल ऐसे हैं अजीजों, जब वो इंसान अमल अंजाम दे रहा होता है तो मासूम फरमाते हैं ये दोनों हरकत में आ जाते हैं। ये भी लिखता है, ये भी, तो जो है ये नहीं, ये दोनों बैक वक्त हरकत में आ जाते हैं। फरमाया गया मौला वो कौन से अमल हैं? फरमाया जब रूए ज़मीन पर, पूरी तवज्जो, जब रूए ज़मीन पर मेरे नबी और उसकी आल के साथ मंसूब किसी महफिल का इनेकाद किया जाए, और जो लोग उन महफिल में शिरकत करते हैं, जो लोग उन महफिल में आते हैं नबी और आले नबी का जिक्र सुनने के लिए, तो अल्लाह दोनों फरिश्तों को कहता है दोनों हरकत में आ जाओ। नेकियों वाला नेकियां लिखता रहे, बुराइयों वाला बुराइयां मिटाता रहे। नेकियां लिखने वाला नेकियां लिखता रहे, और जो बुराइयां जिसने लिखी हुई हैं वो इस बंदे के नामे अमाल से बुराइयों को मिटाता रहे। क्यों? कि ये ऐसी महफिल में आया है जो महफिल मामूली महफिल नहीं है, जिस महफिल में जमाने का इमाम तशरीफ फरमा होता है, जिस महफिल में मलाइका खुदा आके तशरीफ फरमा हुआ होते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, एक तो ये सआदत है, एक तो ये फायदा है, ये कोई रस्म नहीं होती। ये जो हमारे मरहूमीन अगर कोई मर जाए तब भी हम मजलिस अज़ा का इनेकाद, तो है नहीं, और ये हमारा फख्र है। और हम कहते हैं परवरदिगार, हम ये दुआ मांगते हैं, इन मजलिसों में भी दुआ मांगते हैं, परवरदिगार हमें मौत आए तो इसी जिक्र के साथ आए, हम मर जाएं तो हमारी याद हो या ना हो, इस जिक्र के जरिए हमारे लिए दुआ का एहतमाम किया जाए। मैं कहता हूँ खुशनसीब है वो शाह साहब जिनकी आज बरसी का एहतमाम है, उनकी औलाद लायक तहसीन है कि जिन्होंने अपने वालिद की बरसी का एहतमाम किया और साथ जिक्र आले मोहम्मद का एहतमाम किया। और काश के इन सआदतों को हम समझ सके, दर्द कर सके कि कितना बड़ा फायदा हमारे मरहूमीन को इस मजलिस अज़ा के इनेकाद का मिलता है। अजीजों, यही मजलिसें सदका जारिया बनती हैं, यही मजलिसें मरहूमीन की बख्शिश का जरिया बनती हैं। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मासूम के फरामीन की रोशनी में आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि रब काबा की कसम, इन गुनाहगार आंखों के साथ मैंने इस रवायत को पढ़ा है कि साहिबाने इल्म जानते हैं कि मजलिस अज़ा का इनेकाद करने वाले की भी बख्शिश का जरिया, जिनके इसाल के लिए की जाए उनकी भी बख्शिश का जरिया, जो सामीन होते हैं उनकी भी बख्शिश का जरिया बन जाती है मजालिस मोहम्मद वाले मोहम्मद। और अगर एक जुमला भी कोई शख्स इन मजलिसों से अच्छा लेके उठता है अजीजों, और अमल करता है, जब तक उस जुमले पर, उस चीज पर अमल होता रहता है ना, उसके नामे आमाल में, उस मरहूम के नामे आमाल में, उस मजलिस का इनेकाद करने वाले के नामे आमाल में इन चीजों का सवाब जो है वो दर्ज होता रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने हमें वो अजीम वारिस अता किए, अल्लाह ने हमें वो अजीम हस्तियां अता की पूरी उम्मत मुस्लिमा को। जिस तरह शाह साहब ने अर्ज की, मुझे बहुत खुशी हुई है कि ये शिया सुन्नी मुस्लिम ये सब, मैं आज भी एक बड़ा खूबसूरत एक मुस्तनद आलिम दीन से सुन रहा था। अजीजों, ये तंग नजरी नहीं होनी चाहिए, तो जो है ये नहीं है, वसत नजरी होनी चाहिए इंसान के अंदर। हमारे तो आइमा ही वो हैं कि जो तंग नजर नहीं है। हमारे आइमा की बारगाह में बैठने के लिए कोई शर्त मुकर्रर नहीं थी कि फलां आए और फलां ना आए, जिसका जी चाहे
وہ آئے. یہ در اہل بیت ہے, یہ سب کے لیے کھلا ہے. در اہل بیت سب کے لیے کھلا ہے. اگر سنی اہل سنت کی جو تشریح ہے, اگر سنی رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کرنے والے کو اگر سنی کہا جاتا ہے, میں بڑا عظیم جملہ صاحبان ایڈ کی موجودگی میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں ذمہ دار ممبر پہ بیٹھ کے, کہ سنی اگر اہل سنت پیغمبر خدا کی سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے سنی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے کہ جو سنی نہ ہو. وہ جو ہے یہ تو چند لوگوں نے پتہ نہیں کس مفاد کی خاطر مسلمانوں میں تفریق ڈال دی ہے. رب کعبہ کی قسم میں سمجھتا ہوں اگر مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کرنے والا سنی ہے تو پھر کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو سنی نہ ہو. ہم بھی تو نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں, اور اگر شیعہ پیروکاری کا نام ہے تو جو ہے اطاعت گزاری کا نام ہے, پیچھے چلنے کا نام ہے, پیروکار کا نام ہے, گروہ کا نام ہے, تو میرے خیال میں کوئی سنی بھی ایسا نہیں جو شیعہ نہ ہو. لہذا شیعہ اور سنی یہ اسلام کے دو بازوؤں کا نام ہے, جس طرح حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ شیعہ اور سنی کوئی تضاد چیزیں نہیں ہیں اسلام کی. اب دیکھیے حماس کے اندر, فلسطین کے اندر حماس اہل سنت کی ایک تنظیم ہے جسے حماس کہتے ہیں. تو جو ہے یہ نہیں, اور آج دنیا نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا, دشمنان اسلام نے دیکھا, ہر کسی نے دیکھا, ماننے والوں نے بھی دیکھا, چاہنے والوں نے بھی دیکھا, مخالفین نے بھی دیکھا, اور آخر کار کہنے پہ مجبور ہو گئے. بڑے بڑے لڑانے والے بھی اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام ہوتے ہوئے نظر آئے. ارے اہل سنت کی تنظیم تھی حماس, لیکن اس کے پیچھے جو پاور بن کے کھڑا ہے وہ ہے حزب اللہ. جو ہے نہیں ہے حماس اہل سنت کی تنظیم, مدد کرنے والی ان کی شیعہ تنظیم حزب اللہ, ان کے پیچھے ایران. آج پوری ملت اسلامیہ کو بیداری کی ضرورت ہے, اور تمام صاحبان جانتے ہیں, مجھ سے بہتر انداز میں جانتے ہیں, مسجد اقصی کے خطیب کو بھی کہنا پڑا بھائی کردار سے تبلیغیں ہوتی ہیں, عمل سے تبلیغیں ہوتی ہیں. توجہ ہے, بے روح نعرے لگانے سے انقلاب نہیں آتے, بے روح نعرے لگانے سے انقلاب نہیں آتے. جنہوں نے اپنے ہاتھوں پہ اپنے بچوں کو قربان کر کے یہ کہا کہ مولا حسین آپ پر سلام, کربلا کا راستہ آپ نے ہمیں دیا تھا, اور آج اس کربلا کو اگر حماس لے تو اسے بھی فتح. دنیا کیوں نہیں غور کرتی؟ ارے دنیا کے لوگ, دنیا کے ممالک جو خود کو سپر پاور کہتے ہیں, جو خود کو سپر پاور کہنے والے, جو سب کے سب اسرائیل کے سپورٹر تھے, اسرائیل کی مدد کر رہے تھے, ہمارا سلام ہے حماس کی اس تنظیم کو کہ جو چند ہزار افراد پر مشتمل ہے, لیکن یہ آپ کے پاس قوت ایمانی ہے کہ جو سپر پاور خود کو کہتے ہیں اور دنیا کی سپر پاور جن کی مدد کر رہی ہیں, اس کے باوجود آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپر پاور کے مقابلے میں چند ہزار افراد جو ان کے مقابلے میں آج بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہیں, اس کو کہتے ہیں قوت حسینی. یہ ہے عزیزان اکرام شیعہ اور سنی طاقت. شیعہ اور سنی یہ چند, یہ اسلام کی دو بازوؤں کا نام ہے, ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آج فلسطین کے اندر اسلام کی دفاع, فلسطینی اپنے لیے نہیں, بیت المقدس سب کا ہے, مسجد اقصی سب کی ہے, توجہ ہے یہ نہیں ہے, پوری امت مسلمہ کی ہے. امت مسلمہ کے لیے جو لڑ رہے ہیں وہاں پر یک جمع ہو کر ایک مورچوں میں شیعہ اور سنی ایک ہی جگہ پہ جمع ہو کے دشمن
پردہ لگانے کے لیے شیعہ بھی اسی پلیٹ فارم پہ موجود ہے اور سنی بھی اسی پرچم کے نیچے موجود ہے. یہ پیغام اسلام ہے. یا لہذا انشاءاللہ یہ تفریق نہ ہے اور نہ ہی ہوگی انشاءاللہ. اور ہم تمام امت مسلمہ، ہمارا قرآن ایک، ہمارا کعبہ ایک، ہمارے انبیاء ایک، ہمارے نبی ایک، ہمارے اہل بیت ایک. توجہ ہے یا نہیں؟ ہم سب کی عزت کے قائل ہیں. بس عزیزان گرامی، ہر کسی کے اور پھر جس طرح شاہ صاحب نے ابھی آپ کی خدمت میں کہا کہ اہل سنت ہماری جان ہے، یہ صرف ہمارا جملہ نہیں ہے، یہ ہمارے رہبر عظیم کا جملہ ہے، یہ ہمارے مرد فقیہ کا جملہ ہے، یہ حضرت آیت اللہ سید علی حسینی سستانی کا جملہ ہے. یہ سید علی سستانی کا جملہ ہے. عزیزان گرامی کے سنی جو ہیں وہ ہماری جان ہیں، ہماری جان سے یہ جدا نہیں ہیں. لہذا آج وقت کی یہ ضرورت ہے انشاءاللہ کہ تمام امت مسلمہ ایک ہی نبی کے پرچم کے نیچے. اور پھر کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں مصطفیٰ جیسا عظیم نبی عطا کیا ہے، جس پر ایک درود پڑھنے سے آپ کے مرحومین کے کئی سال کے برزخ کے سفر آسانی کے ساتھ طے ہو جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھ کر اگر انسان ہدیہ کرتا ہے کہ اس صلوات کا ثواب میں ہدیہ کرتا ہوں اپنے مرحوم والد کو، اپنے مرحوم والدہ کو، اپنے مرحوم بھائی کو، اپنے مرحوم خاندان کو، تو عزیزان گرامی آپ کا یہ ایک صلوات کا ہدیہ آپ کے مرحوم کے کئی سال کے برزخ کے سفر کو آسان بنا دیتا ہے. اور یہ کرم خدا نہیں ہے عزیزان گرامی، یہ کرم پروردگار نہیں ہے کہ اس نے ہمیں وہ عظیم نبی عطا کیا جسے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ حبیب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. توجہ ہے؟ بس تو تمام رحمت بنا کر بھیجا. عزیزان گرامی پوری عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں میرے مصطفیٰ، کسی ایک کے لیے نہیں، عالمین کے لیے رحمت. جس طرح رب العالمین ہے، مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے. توجہ، مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے. اور جہاں جہاں تک رب کی وسعت، توجہ ہے یا نہیں؟ جہاں جہاں رب کی ربوبیت، وہاں وہاں پر مصطفیٰ کی رحمت. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ حبیب ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. صاحبان علم کی نظر کرنا چاہتا ہوں، مرحوم کے اصال کے لیے، مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. وہی نبی فرماتا ہے، وہی نبی فرماتا ہے، اس نبی کی حدیث ہے کہ بیٹی ہر باپ کے لیے رحمت. بیٹی کیا ہوتی ہے؟ باپ کے لیے رحمت. اور یہاں پر روک کے ایک جملہ کہوں گا عزیزان گرامی، یہ جو ایام جا رہے ہیں انہیں ایام فاطمیہ کہتے ہیں. تو جو ہے ایام فاطمیہ. اور ایک چیز جس کی ہم نے بڑی شدت کے ساتھ اس دفعہ جس چیز کو محسوس کیا، اور انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اس پیغام کو انشاءاللہ بہت آسان انداز میں پیغامات جو ہیں وہ جاری ہیں اور چل رہے ہیں، اور صاحب عقل ہے، صاحب فہم انسان ہر چیز اچھے انداز میں سمجھتا ہے. لیکن حضرت آیت اللہ وحید خراسانی کا پیغام جو ہے وہ آپ نے سب نے سماعت فرمایا ہوگا اور سنا ہوگا کہ خصوصیت کے ساتھ ایام فاطمیہ کا اہتمام کیا جائے. خصوصیت کے ساتھ ہر جگہ پر، ہر قریہ میں، ہر شہر میں، ہر بستی میں خصوصیت کے ساتھ ایام فاطمیہ کا انعقاد کیا جائے. حضرت آیت اللہ وحید خراسانی کا یہ پیغام آپ تمام احباب نے سوشل میڈیا پہ موجود ہے، آپ نے سنا ہوگا. چاہے ایک سبیل کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، توجہ ہے یہ، چاہے ایک بینر کی صورت میں کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے اس موبائل کے ایک پیغام کی صورت میں کیوں نہ ہو، ایک جو شدت کے ساتھ اس دفعہ بہت شدت کے ساتھ جو چیز محسوس کی گئی. اور ابھی بھی میں حسنین بھائی سے یہ بات باہر بھی ہم کر رہے تھے کہ عزیزان گرامی خاص طور پر میں اولاد سیدہ سے مخاطب ہو کے جملہ کہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. سادات اوزان کی خدمت میں 10 برس عرض کروں گا کہ مجھے شدت کے ساتھ محسوس ہوا، اور آپ تمام احباب کے علم میں ہوگا کہ کثرت کے ساتھ اس طرح سادات نے ان ایام میں شادیوں کا اہتمام کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. مختلف جگہوں میں شادیوں کے اہتمام ہیں. رہبر معظم علی خامنائی ہو، حضرت آیت اللہ وحید خراسانی ہو، حضرت آیت اللہ سید علی حسینی سستانی کے پیغامات آپ نے پڑھے ہوں گے، اور ان کا واضح پیغام ہے کہ ان ایام فاطمیہ کو
کیا جائے. سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے سبحان اللہ عاشورہ کی طرح منعقد کیا جائے. مجھے بتائیں آپ سادات میں سے کوئی ہے جو اپنی بچیوں کی شادی محرم میں کرتا ہو, سفر میں کرتا ہو؟ احترام کرتے ہو یا نہیں کرتے ہیں؟ ایام غم کے ختم ہونے کا ہم کیا کرتے ہیں؟ باقاعدہ طور پر انتظار کرتے ہیں کہ ایام غم ختم ہو جائیں. اس کے بعد کثرت کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس بیلٹ میں سادات کی بہت سے رابطے بھی ہوئے, فونوں پہ بھی رابطے ہوئے, لیکن اس کے باوجود بھی بہت سی جگہوں پہ شادیوں کا اہتمام ہوا. گو کہ حرام نہیں ہے. میں یہاں ممبر پہ بیٹھا ہوں نا, ذمہ داری سے بات کرنی ہوگی, توجہ ہے یا نہیں؟ حرام نہیں ہے لیکن شیان شان نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. بھائی اس سے پہلے بھی دن ہیں, 20 تو دن ہیں ٹوٹل, 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک. ارے یہ بیوی نہ ہوتی تو نکاح کہاں ہوتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے یہ بیوی نہ ہوتی تو شریعت و دین تمہیں کون سکھاتا؟ ارے وہ بیوی کی مظلومیت کو کیا آج ہم نے بھی فراموش کر دیا؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں اس مجلس کے ذریعے سے عزیزان گرامی سادات عظام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آج تو اس ماہ میں تو جو ہو گیا, اپنے لیے اپنی اولادوں کے لیے یہ پیغام چھوڑیں. 13 جمادی سے لے کر 3 جمادی تک نہ فقط سادات, ہر محب رسول ان دنوں کا احترام کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر کلمہ گو انسان ان دنوں کا احترام کرے, احترام کرے. عزیزان گرامی رب معظم کا پیغام تھا عاشورہ کی طرح ان دنوں کا انعقاد کرو, محرم کی طرح ان دنوں کو مناؤ. آپ کے محرم نے جملہ, آپ کے عاشورہ کے انعقاد نے قاتلان حسین کو عیاں کیا یا نہ؟ تو جو فرمان سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے یا حسین کے ان جلوسوں نے قاتلان حسین کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا. قاتلان حسین سامنے آ گئے. آپ کے یہ ایام فاطمیہ بھی انہی چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اپنے گھر میں نہ بڑے اہتمام کریں, اپنے گھر کے افراد میاں بیوی بیٹے بیٹیاں بیٹھ کے مجلس کا انعقاد کریں. سبحان اللہ کیا بات. مجلسیں یہ نہیں ہے کہ ہم دیگیں پکا کے لوگوں کو جمع کر کے منعقد کریں تو تب نا, چند بندے بھی بیٹھ کے مجلس اعضاء کا انعقاد کر سکتے ہیں. اور اتنی عظیم ہے میری وہ بیوی, سبحان اللہ ماشاءاللہ. اتنی عظیم ہے رسول کی وہ بیٹی. حضرت امام خمینی کی محفل میں مجلس پڑھنے والا, مرثیہ پڑھنے والا, منقبت خواں, اتنا بڑا منقبت خواں تھا جہاں پر امام خمینی خطاب کرتے تھے وہاں پر وہ منقبت پڑھا کرتا تھا, مرثیہ پڑھا کرتا تھا. وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک جگہ پر, متعدد جگہوں پر میں نے منقبت خوانی کرنی تھی, پڑھنی تھی, اور ایک جگہ پر میں نے دیکھا کہ 2 چھوٹے بچے ہیں, ایک بہن ہے ایک بھائی ہے. توجہ فرمائیے گا کہ بی بی آجر کتنا دیتے ہیں, ایک بہن اور ایک بھائی. مجلسیں زیادہ لوگوں کو جمع کرنے کا نام نہیں ہوتا, مجلسیں خلوص کا نام ہے, نیت کا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ آتے ہوئے مجھے وہ بہن اور بھائی کہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ تو بڑا منقبت خواہ ہے, ہمارے گھر میں ہم نے مجلس کا انعقاد کیا ہوا ہے اور خواہش ہے کہ تو ہمارے گھر میں ایک مرثیہ پڑھ دے. سبحان اللہ. کس کو؟ اتنے بڑے اس مرثیہ خواہ کو جو بڑی محفل میں پڑھا کرتا تھا. امام خمینی جس محفل میں امام خمینی لیول کے لوگ ہوتے تھے, آیت اللہ لیول کے ہوتے تھے, وہاں پر وہ پڑھا کرتا تھا. انتہائی مصروف ترین شخصیت تھی. وہ کہنے لگا کہ نہیں میرے پاس وقت نہیں ہوتا اتنا کہ میں پڑھ سکوں, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, میں مصروف ہوں. فلاں بار انہوں نے بہت زیادہ جب وہ اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے, ہم استطاعت نہیں رکھتے لیکن ہماری خواہش ہے کہ تو ہمارے گھر میں پڑھ. آخرکار اس کو منا لیا اور اس نے وہ مجلس مرثیہ چند لمحوں کے لیے ان کے ہاں پڑھ لیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہاں پر وہ پڑھ لیا. ان بہن بھائی نے اپنی استطاعت کے مطابق, چھوٹے تھے, انہوں نے قہوے کا اہتمام کیا اور قہوہ بنا کر پیش کیا. جب وہ مرثیہ خواہ پڑھ چکے ان کو وہ قہوہ پیش کیا, انہوں نے 2 گھونٹ قہوہ پیا. اس میں چونکہ بچے تھے صحیح طرح سے پکا نہ سکے, میٹھا کم تھا یا کچھ بھی تھا, 2 گھونٹ پی کے انہوں نے وہ قہوہ گرا دیا. سبحان اللہ. رات کو یہ مرثیہ خواہ, لجپال ہے زہرا, کتنی عظمت والی ہے بی بی, رات کو جب یہ مرثیہ خواہ اپنے بستر پر لیٹا, اپنے حساب میں کہنے لگا, اے مرثیہ خواہ آج تو نے بڑی مرثیہ پڑھے
پڑھا, بہت سی جگہوں پر پڑھا, آخر کار وہ بھی ذہن میں آئے وہ بچے بھی کہ وہ بھی جو بچے تھے اور انہوں نے بھی کہا تھا اور ان کے بھی ہاں چلو شکر ہے حاضری ہو گئی, مصروف تو تھا لیکن حاضری ہو گئی. کہتا ہے یہی باتیں سوچتے سوچتے میں سو گیا کہ عالم خواب میں سیدہ زہرا تشریف لاتی ہیں. اور عزیزان گرامی سیدہ جب اس شخص کے خواب میں آتی ہے نا تو آ کر کہنے لگی ہے مرثیہ خواں تو نے بڑے مرثیے پڑھے, بڑے بڑے مقاموں پہ تو مرثیے پڑھتا رہا, آج بھی بڑی جگہوں پر تو مرثیے پڑھ کے آیا ہے, لیکن رب کعبہ کی قسم تیرا آج کا مرثیہ صرف وہی ہماری بارگاہ میں قبول ہوا ہے جو اس چھوٹے بہن اور بھائی نے جس کا اہتمام کیا تھا. لیکن یاد رکھ کہ تیرے عمل نے زہرا کے دل کو بڑا دکھایا ہے, زہرا کے دل کو بڑا رنجیدہ کیا ہے. کہا بی بی کیسے, میں نے کیا کیا کہ آپ کا دل رنجیدہ ہوا؟ کہا تجھے یاد ہے کہ وہ جو کعوہ تمہیں انہوں نے پیش کیا اس کعوے کا ایک گھونٹ تو نے پی کے باقی کعوہ گرا دیا تھا, تمہیں پتا ہے وہ کعوہ میں زہرا نے تیار کیا تھا, وہ میری نسبت سے انہوں نے اہتمام کیا ہوا تھا اس مجلس کا, اور اس کعوے کو بنانا تھا اور وہ میں نے تیار کیا تھا جس کعوے کو تو نے گرا دیا تھا. عزیزان گرامی زہرا لجپال شخصیت کا نام ہے. زہرا کے لیے اگر آپ کے بچے کعوہ بنا کے بھی ان کے نام سے پیش کرتے ہیں نا تو وہ اس کا بھی آگے اجر عطا کرتے ہیں. میں پوری ملت سے اپنے سادات کی خدمت میں عرض کروں گا کہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں کہ 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک ان ایام فاطمیہ کا بھرپور انداز میں, چاہے 2 بندوں کی صورت میں ہو, 5 بندوں کی صورت میں ہو, اپنے گھر کی فیملی کی صورت میں ہو, ان ایام کا آپ نے انشاءاللہ باقاعدہ طور پہ اہتمام کرنا ہے. بس ایام فاطمیہ کے حوالے سے آخری پیغام دے کے آپ کی ذہنوں کو تمام کیے جا رہا ہوں عزیزان گرامی کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے اور رسول اللہ کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, حبیب ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو جس طرح ہر باپ کے لیے بیٹی رحمت توجہ ہے بہت سا عزیزان گرامی, خدا کی قسم یہ سوچنے والی باتیں ہیں. جس طرح ہر باپ کے لیے بیٹی رحمت, اسی طرح اس کے لیے بھی بیٹی رحمت جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا. تو جو عالمین کے لیے رحمت ہو, جو ہمیشہ اہتمام کیا کرتا تھا عشرہ محرم و مجالس کا. جرمنی کے اندر تہران سے ایک آیت اللہ قبلہ ان کی مجلس پڑھنے کے لیے گئے, تہران سے جرمنی کے اندر وہ اہتمام کیا کرتا تھا اپنی مجالس کا. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھیے میں صرف یہ بی بی کے حوالے سے یا میں فاطمیہ میں عرض کوشش کر رہا ہوں بہت جلدی کہ صرف ایک پیغام آپ کی خدمت میں عرض ہو جائے کہ وہاں پر وہ اس چیز کا اہتمام کیا کرتا تھا کہ عشرہ محرم کی مجالس کا انعقاد, اور جو بھی پڑھنے والا بلاتا تھا اسے کہتا تھا کہ میرے گھر میں فضائل آپ سب کے پڑھیں لیکن مصائب سیدہ کے ہوں گے, مصائب سیدہ کے. انہوں نے کہا کیوں بھئی یہ کوئی خاص وجہ ہے؟ اس نے کہا خاص وجہ ہے. تو ایک آیت اللہ گئے, انہوں نے ان کو جب وہاں پر بلایا گیا, مختصر کرتا ہوں, وہاں پر ان کو شرط رکھی تھی کہ یہ اگر آپ نے یہ کام, انہوں نے کہا کیوں بھئی یہ تو محرم کی مناسبتیں ہیں, آپ جانتے ہیں نا ہمارے ہاں محرم میں یکم محرم, 2 محرم, 3 محرم ہم جناب قاسم, جناب علی اکبر, جناب شہزادہ علی اصغر اور دیگر اصحاب حسین کے مصائب پڑھتے ہیں, تو کیا اس میں کوئی خاص وجہ؟ انہوں نے کہا نہیں, اگر آپ یہ میری شرط پوری کر سکتے ہیں تو بسم اللہ, تو جو ہے, اور اگر نہیں تو معذرت خواہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم کر لیتے ایسے پڑھ لیتے, لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ بڑی عظیم وجہ ہے, بہت بڑی وجہ ہے. کہا کیا وجہ ہے؟ کہا میری بیٹی تھی اور میری بیٹی مریض ہو گئی. تو جو ہے انشاءاللہ سیدہ سے توسل لگا رہا ہوں ایام فاطمیہ کے موقع پر, جناب سیدہ کا یہ تحفہ تمام احباب کو, توسل سیدہ زہرا. عظمت کیا ہے, مقام کیا ہے, ایام فاطمیہ کے انعقاد کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ رب المعظم کہتے ہیں میں اپنے پورے سال کا رزق, سبحان اللہ, بسم اللہ کاظمی صاحب, حسین کاظمی صاحب آپ نے پڑھا ہوگا, رب المعظم کہتے ہیں میں اپنے پورے سال کا رزق سیدہ زہرا کی مجالس میں شرکت کر کے لیتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جو ہے نا انشاءاللہ معمولی نہ سمجھیے گا, ہم ان دنوں سے غافل ہیں, سبحان اللہ, ہم ان دنوں سے غافل ہیں, اتنے غافل ہیں کہ ہمارے یہاں شادیوں تک کا اہتمام ہے اور آئندہ نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات. اور عزیزان گرامی وہاں پر انہوں نے کہا کہ وجہ یہ بتاتا ہوں کہ میری بیٹی شدید بیمار تھی. خلاصہ یہ کہ دنیا بھر کے
چھوڑا نہ کسی ڈاکٹر کو چھوڑا کہ جہاں پر اس کو علاج کے لیے لے کے نہ گئے ہوں ہر جگہ پر ڈاکٹروں نے علاج کر کے یہی بتایا کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے سبحان اللہ اور وہ صاحب استطاعت بندہ تھا امیر ترین بندہ تھا دولت مند بندہ تھا وہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں جس جگہ پر میں رہ رہا تھا وہاں پر میرے ساتھ ایران کی ہی ایک خاتون سبحان اللہ ماشاءاللہ اس گھر میں بطور ملازمہ رہ رہی تھی کچھ اپنے کسی مصروفیت میں کسی کام کے سلسلے توجہ ہے نا ماشاءاللہ کہتا ہے ایک دن میں بہت ہی زیادہ پریشان بہت ہی مغموم بہت ہی غمزدہ حالت میں بیٹھا ہوا تھا اس نے دیکھا تو اس نے کہا کیا مسئلہ ہے کیوں پریشان ہو اس نے کہا کیا پوچھتی ہو تمہیں تو اندازہ ہے کہ اس بیٹی سے پیار کتنا کرتا ہوں اور یہ اذیت میں کتنی ہے اور دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا عزیزو خدا کی قسم لطف لیں گے آخری بندے تک اگر آپ نے اس جملے کو درک کر لیا کہ ہمیں اللہ نے کتنی عظیم نعمتوں سے نوازا ہوا ہے کہا دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا اور کیا نہ رو نہیں تو کیا کروں پریشان نہ ہوں تو کیا کروں اس مومنہ نے کہا دنیا کے ڈاکٹروں کو دیکھ لیا تو نے کہا جی دیکھ لیا اس نے کہا آج میں تمہیں ایک ایسا ڈاکٹر بتاتی ہوں کہ اگر تیری بیٹی ٹھیک نہ ہوئی تو تو مجھے پکڑ لینا مجھے گلا کر لینا کہا کیا کہہ رہی ہو تم بتاؤ میں کیوں نہیں میں تو کوئی کمی تو ہے نہیں میں تو ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہوں اس نے کہا ہمارا ایک ڈاکٹر ہے مشہد کے اندر سبحان اللہ تو جو ہے ایران کے ایک شہر مشہد کے اندر ایک ہمارا بھی ایک ڈاکٹر موجود ہے اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں چلو تم بھی ہمارے ساتھ چلو اور ہم اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس کا ٹائم لینے کا کیا طریقہ ہے بھائی توجہ ہے یعنی یہ بس دے تو تمام کر دی بھائی توجہ انشاءاللہ کیا اس کے پاس وہ ٹائم لینے کا کیا جس طرح ہم ابھی یہاں سے پنڈی اسلام آباد جائیں تو پتہ نہیں پہلے تو وقت لینے پڑتے ہیں ڈاکٹروں سے یا نہیں اچھے ڈاکٹروں سے کہا کیا ٹائم اس نے کہا ہمارا ڈاکٹر ایسا ہے جس سے وقت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ماشاءاللہ 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 جب جی چاہے نا اس کے در کھل جاتے ہیں اپنے در کو کھولو تو اس کا در اس نے کہا کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ اکبر خدا کی قسم کے بعد کاظمی صاحب آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا اس کو لیکن لطف آ جاتا ہے اور سکون آ جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیسے وسیلے عطا کیے وہ کہتے ہیں کہ اس مومنہ نے اس شخص کو کہا میں تجھے ایک عمل بتاتی ہوں ابھی جا اپنے تنہائی کے اندر کمرے کے اندر جا نماز بچھا لے تسبیح میں بتاتی ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تسبیح میں بتاتی ہوں پڑھتا تو جا معاملہ حل نہ ہوا تو مجھے گلا کرنا سبحان اللہ عزیزوں اس نے جا کر جا نماز بچھا لی کہا جا کے پڑھتا رہے تسبیح میں کیا تسبیح یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی سبحان اللہ تو جو ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی تحفہ دے رہا ہوں یا میں فاطمیہ کے عظیم موقع پر کہ اگر کسی بھی مشکل میں جہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارے دروازے بند نظر آ رہے ہیں آزما لینا اس تسبیح کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تسبیح کیا ہے 3 لفظ ہیں یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی تو جو ہے ماشاءاللہ اے میری مولا اے میری مرشد زادی اے فاطمہ اغثنی استغاثہ کر رہا ہوں میری مدد کیجئے مجھے اس مشکل سے نجات دیجئے کہتا ہے میں پڑھتا گیا بیٹی میری کی حالت انتہائی نازک تھی یعنی یوں کہوں کہ نزاع کے عالم میں تھی زندگی اور موت کے کشمکش میں تھی میری بیٹی کہ یہ میں پڑھتا گیا یہ تسبیح پڑھتا گیا یہ تسبیح اور روتا گیا ساتھ میرے آنکھوں میں آنسو تھے زبان پہ سیدہ کا نام تھا کہتا ہے چند ہی بار تھوڑی ہی دیر میں نے وہ تسبیح پڑھی کیا دیکھا میری اسی بیٹی کا وہ دروازہ کھلا اللہ اکبر میری بیٹی جس بستر پر لیٹی ہوئی تھی نا اسی کمرے سے وہ دروازہ کھلا بستر سے اٹھی دوڑی ہوئی آئی جو عالم نزاع کے وقت میں تھی جو زندگی اور موت کے کشمکش میں تھی وہ بیان کرتا ہے دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر میرے سینے سے لگ کے کہتی ہے بابا وہ کہاں گئی ہے وہ بی بی بابا کہاں گئی ہے وہ بی بی میں نے فوراً سے اس بچی کو اپنے گلے سے لگا لیا چومنا شروع کر دیا میں نے
کہا بیٹی کیا کہہ رہی ہو؟ کون بیوی؟ کون کہاں گیا؟ کہا قسم خدا کی بابا ابھی چند ہی لمحوں پہلے وہ ایک بیوی تھی جو برقعے میں تھی، ایک ہاتھ ان کا پہلو پہ تھا اور ایک ہاتھ انہوں نے میرے سینے پہ آ کے رکھا اور مجھے کہا بیٹی جا اللہ نے تجھے شفا دی ہے۔ جیسے ہی یہ جملے انہوں نے کہے بابا میں اپنے بستر سے اٹھ کے آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ بس عزاداران مظلوم کربلا یہ جملے وہ مومنہ بھی، وہ ایران کی وہ مومنہ جس نے تسبیح بتائی تھی نا، وہ بھی سماعت فرما رہی تھی اور ایک دم سے دوڑ کے آگے ان کی خدمت میں کہتی ہے اے صاحب بتاؤ جو ڈاکٹر میں نے تمہیں بتایا تھا کیا اس ڈاکٹر نے شفا میں کوئی دیر کی ہے؟ اب یہ کہتا ہے کہ میں نے اس دن سے یہ منت مانی کہ اپنے گھر میں عشرے کا انعقاد کروں گا اور مصائب سیدہ زہرا کے پڑھوایا کروں گا۔ اس لیے حضرت آیت اللہ کو انہوں نے عزیزوں کہا تھا کہ میرے گھر میں جو مصائب آپ نے پڑھنے ہیں وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پڑھنے ہیں۔ عزیزوں ایک مرتبہ بی بی کی ذات پر بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں۔ میں نے بہت وقت لگا لیا، انتہائی معذرت خواہ ہوں، آپ کی اس توجہات کو دیکھ کر میرا دل نہیں کر رہا کہ میں گفتگو کو ختم کروں، لیکن انشاءاللہ ہمارے پاس انتہائی عظیم شخصیات بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی استفادہ کرنا ہے، حاضری لگ چکی ہے۔ بس سیدہ باپ کے لیے، اپنے باپ کے لیے بھی رحمت، جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئی تھے نا، ان کے لیے بھی جو رحمت بن کر آئی ہے اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی وہ سیدہ کہ جس کا اتنا عزت اور اتنا مقام تھی، وہ سیدہ کہ جس بزم میں سیدہ آ جائیں پیغمبر خدا استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ صاحبان علم تشریف فرما ہیں، میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو درج کیا ہے کہ پیغمبر خدا جب بھی آتے تھے تو سیدہ جہاں بھی پر بھی ہوں، گھر میں ہوں، مسجد نبوی میں ہوں، کسی حجرے میں ہوں، جہاں پر بھی پیغمبر ہوں، جب سیدہ آتی تھی پیغمبر خدا کھڑے ہو جاتے تھے، آگے بڑھ کر بچی کا استقبال کرتے تھے، ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، اپنی مسند پہ بٹھاتے تھے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہا کرتا ہوں جس نے اپنا یہ مقام، یہ عزت دیکھی ہو عزیزان گرامی، اور جب بابا اس دنیا سے جا رہے ہو اور آخری وقت ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور عزاداروں پیغمبر خدا کا سر اپنی بیٹی کی گود میں ہو تو دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر جب دستک ہوئی تو پوچھا گیا کون؟ فرمایا میں بڑے دور سے آیا ہوں اور رسول اللہ سے ملنا ہے۔ سیدہ نے کہا میرے بابا ٹھیک نہیں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرام کر رہے ہیں، آج چلے جاؤ بعد میں آنا۔ عزاداروں تھوڑی دیر گزری، پھر دروازے پہ دکل بام ہوا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا رسول اللہ سے ملاقات کرنی ہے، بڑے دور سے آیا ہوں۔ عزاداروں سیدہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے جو پیغمبر کے رخساروں پہ پڑے۔ پیغمبر نے اپنی آنکھوں کو کھولا، آنکھیں کھول کے کہا زہرا تمہیں کس چیز نے لڑا دیا؟ بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا بابا دروازے پہ کوئی ہے جو آپ سے ملنے کی ضد کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ بھی رونے لگے اور رو کے کہتے فاطمہ یہ تیرے دروازے کا مقام ہے، ارے یہ جو تیرے دروازے پہ کھڑا ہے یہ کوئی اور نہیں، یہ ملک الموت ہے، یہ اسرائیل ہے جو تیرے دروازے پہ کھڑا ہے۔ بس عزاداروں ایام فاطمیہ ہیں اور سنیے کا جملہ، ارے یہ دروازے کا احترام تھا، جس دروازے پہ نبیوں کا نبی کھڑا ہو جایا کرتا تھا، ارے جس دروازے پہ ملک الموت بھی اجازت کے بغیر نہیں آتا تھا، ادھر نبی کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر کچھ لوگ اور نبی کے دروازے پہ، زہرا کے دروازے پہ آگ اور لکڑیاں لے کے آئے گے، آ کر کہنے لگے علی کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازے کو جلا دیں گے۔ بس عزاداروں دروازہ زہرا جلا، آئے میں کیسے بیان کروں، آئے سیدہ، آئے زہرا، تیری عظمت
اوپر تک چلا ہوا دروازہ اور اس کے اوپر سے لوگ گزرنے لگے. ارے جب جناب زہرا نے دیکھا علی کو لے کے جا رہے ہیں, علی کو عجیب انداز میں لے کے جا رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے, علماء موجود ہیں, مقتل کہتا ہے, تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب لے کے جا رہے تھے نا علی مرتضیٰ کو, زہرا زخمی حالت میں, پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, دروازے کے نیچے پڑی ہوئی ہیں, لیکن ایک مرتبہ علی کے دامن میں ہاتھ ڈال دیا. اجرکم اللہ. علی کے دامن میں, علی کے آبا کے دامن کو ایک مرتبہ زہرا نے اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا. آئے سیدہ زہرا, اب تاریخ میں کیسے بیان کروں, کہتے جیسے جیسے علی آگے بڑھتے گئے زہرا پیچھے گھسیٹتی ہوئی چلی گئی.